illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah, 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 illallah,
محمد رسول اللہ Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
صلی اللہ علیہ
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سے 15 منٹ آپ کا صرف اور لوں گا. بڑی خوشی کی بات ہے آپ حضرات جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اللہ کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جیسے ہے نا بہت سارے لوگ بس خالی اللہ اللہ کرو اللہ نہ کرو, نہیں, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہم ذکر خدا بھی کرنے والے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کرنے والے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے نا. اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انہی کی محبت میں جیا جائے, انہی کی محبت میں مرا جائے. تحفظ ناموں سے رسالت جو آپ حضرات سن رہے ہیں اور آج تو آپ نے کثرت کے ساتھ سنا, یہ کیا ہے؟ تحفظ ناموں سے رسالت کہ تیرے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے رہے قائم, تیرے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے رہے قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ, غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. سچا مومن اور سچا مسلمان وہی ہے جو رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی کرے اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے, چاہے وہ کہیں کا ہو, کوئی ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور جس کا تعلق جس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے اس سے ہمارا رشتہ ہے, چاہے وہ ہمارے محلے کا ہو چاہے ہمارے ملک سے باہر کا ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک مکہ اور مدینہ کا رہنے والا شخص, ایک مکہ اور مدینہ کا رہنے والا شخص ہمارے دل کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنا عزیز حبشہ کا بلال ہے ہمارے دل, ہے نا. کیوں؟ کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے, رسول, اور اسی کا نام ایمان ہے. جب بھی کوئی رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی نکالے اور کوئی بھی کمی نکالے, کوئی بھی ہو, یاد رکھو تحفظ ناموں سے رسالت یہی ہے اور رسول اللہ کا وفادار ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی سرکار کی ذات میں اور سرکار سے جڑی ہوئی کسی چیز کی ذات میں اگر کوئی ذرہ برابر نقص نکالے اسی وقت فوراً اس کا جواب دیا جائے. اسی کا نام تحفظ ناموں سے رسالت ہے. اور یاد رکھو بہت سارے لوگ ایسے آئے جو حضور کی ذات میں کمیاں نکالی معاذ نکالنے والوں نے تو قرآن میں کمیاں نکال دی معاذ ہے نا. جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا, جب قرآن کا نزول ہوا تھا, تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو لوگوں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے, یہ کیا ہے, یہ تو جادو ہے, یہ سحر ہے. وہ لوگ تو عربی نہ تھے نا, اور قرآن کو جب سنتے تو کہتے تھے یہ شعر کوئی ہے, کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے. حضور فرماتے تھے اگر تم چاہو تو قرآن جیسی ایک سورت تم بھی بنا کر دکھاؤ, ہے نا.
پھر فرمایا اگر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی ایک صورت پیش کر کے بتاؤ، ایک آیت پیش کر کے بتاؤ۔ اور جب یہ بھی نہ ہو سکا، حضور نے یہاں تک چیلنج فرمایا کہ تم قرآن جیسا ایک لفظ بنا کر ہمیں دکھاؤ، ایک لفظ۔ اور فرمایا اگر تم سے اکیلی نہ ہو سکے، پوری قوم مل کر قرآن جیسی آیت پیش کرو۔ اس دور کے لوگ تو نہیں، مگر آج کیسے کیسے بے ادب انسان پیدا ہو گئے جو قرآن میں خامیاں نکالنے والے ہیں۔ مگر یاد رکھو، نہ قرآن کبھی بدلا ہے، نہ کبھی قرآن بدلے گا، اور نہ رسول اللہ کی ذات کبھی کسی کے کچھ کہنے سے کم ہوئی ہے، نہ آج کم ہوگی، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساری دنیا کے لیے، پوری نسل انسانیت کے لیے ہمیشہ اول مقام پر تھے اور ہے اور رہیں گے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، اگر ہم لوگ اگر کہیں کہ میرے سرکار ایسے ہیں، میرے سرکار ویسے ہیں، تو یہ تو ہمارا عشق ہے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں، آپ جاؤ تو نیٹ کی دنیا میں چلو، گوگل سرچ کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت بڑا رائٹر ہے۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دا 100 ہے، یوٹیوب پر بھی ملے گا۔ دیگر بہت ساری جو ہے مطلب کہ ابھی جو کمپنیاں ہیں آن لائن جو بزنس کرتی ہیں، ان کے ویب سائٹ پر بھی وہ کتاب ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام دا 100 یعنی 100 لوگ۔ کیسے؟ اس نے نسل انسانیت یعنی حضرت بابا آدم سے لے کر 14ویں صدی تک، آج تک 15ویں صدی کا آدھا حصہ گزر گیا، 14ویں صدی تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، بابا آدم سے لے کر اس دن سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے، ان میں سے جو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں، ویسے 100 لوگوں کو اس نے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ کیسے؟ کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو۔ اور صرف جگہ نہیں دی، ان کی خوبیاں بیان کی، اور اس میں رینکنگ کی گئی۔ رینکنگ سمجھتے ہیں؟ رینکنگ کی گئی کہ یہ دنیا کے اتنے لوگوں میں یہ کتنے نمبر پر ہے، 100 لوگوں میں کون کتنے نمبر پر ہے۔ جانتے ہو مائیکل ہارٹ مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے، مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے، کرسچنس ہے۔ اور اس نے جب اپنی کتاب لکھی نا دا 100، تو جانتے ہو اس نے سب سے پہلے نمبر پر جس کا نام لکھا اور سب سے پہلی رینکنگ اس نے جس کو دی، وہ ذات ہمارے سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ عیسائی ہوتے ہوئے، کرسچنس ہوتے ہوئے اس نے حضرت عیسیٰ کا نام پہلے نہیں لکھا، اس نے میرے سرکار کا نام پہلے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی وہ ذات ہے جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اول مقام رکھتی ہے۔ اور جانتے ہو حضرت عیسیٰ کو اس نے کتنے نمبر پر رکھا؟ حضرت عیسیٰ کو اس نے 3 نمبر پر رکھا۔ جا کے آپ نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کرو کتاب اور پڑھو، اب اس سے اندازہ لگاؤ، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو اپنے آقا کی گیت گائیں گے ہی۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں محمد کی ذات سب سے اعلیٰ ہے نا۔ اب حق تو وہی ہے جو دوسرے کا ہے، حق تو وہ ہے جو دوسرے بھی تعریف کریں۔ ہم تعریف کریں تو ہمارے آقا ہیں، ان کے تو کوئی نہیں ہے، پھر بھی میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمارے اسی ملک میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے میرے سرکار کی تعریف کی۔ میرے سرکار آج اس جو ہے سکھ قوم جانتے ہیں یہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ گرو نانک کو فالو کرتے ہیں۔ اور گرو نانک جانتے ہو، ظاہر میں کوئی نہیں جانتا کہ گرو نانک نے کلمہ پڑھا، مگر اس نے اپنی پوری زندگی میں سنت مصطفیٰ کو اپنایا۔ پوری زندگی۔ آج بھی عیسائیوں کا لباس دیکھو، آج مسلمان پینٹ پہننے لگا مگر آج بھی عیسائی جبہ ہی پہنتا ہے۔ مسلمان داڑھی کاٹنے لگا مگر آج بھی سکھ جو ہے داڑھی رکھے ہوا ہے۔ مسلمان آج امامہ اور پگڑی نہیں مانتا مگر سکھ آج بھی پگڑی مانتا ہے نا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، جب بھی کہیں جاؤ تو اپنے ساتھ ایک اوزار، ایک لاٹھی، ایک ہتھیار ضرور رکھو۔ مسلمان نہیں رکھتا مگر سکھ آج بھی رکھتا ہے۔ گرو نانک نے پوری زندگی سرکار کی سنتوں پر عمل کیا۔ ہاں اگر اس نے کلمہ پڑھا ہو ظاہر نہیں، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہو تو پھر یاد رکھو پوری سنت کا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اس کا اس کو کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملنے والا، ہے نا۔ ایسے بہت، اس سے پوچھنا مائیکل ہارٹ سے یا گرو نانک سے، اس نے بھی کتاب لکھی ہے
پیشوا تھا ہے قوم کا، اس سے پوچھو میرے مصطفیٰ کا معیار کیا ہے، میرے مصطفیٰ کیسے کیسے لیڈر ہمارے ملک میں آئے ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ ہم تو فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غلام تو آقا کی تعریف کرتا ہے، مگر جب دشمن بولے تو حق حق نظر آتا ہے نا۔ تو میرے آقا کی ذات اور تحفظ ناموس رسالت کیا ہے جانتے ہو؟ جب کسی نے بھی حضور کی ذات پر جب ہم مشت نمائی کی انگلیاں اٹھائی، اس کا جواب ہم اور آپ تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے جواب اللہ نے دیا ہے، سب سے پہلے جواب اللہ نے دیا۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، 3 مرد بچے بھی تھے حضور کے، جو سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، اور کچھ لوگ حضور کو تانا دینے لگے، یہ کیسے نبی ہیں، ان پر بھی غم آتا ہے، ان کے تو بچے مر گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے تانا دیا، فوراً اللہ نے اس کے جواب میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کی سورت نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب آپ غم نہ کریں کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی کوئی کمی نکالتا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں حضور کی تعریف فرماتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا لقب حضور کو اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ پھر قربانی کا حکم ہوا، پھر فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے محبوب آپ ابتر نہیں ہے، وہ ابتر ہے، وہ بدبخت ہے جو آپ کو ایسا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے میرے رب کی کہ جب کسی نے بھی حضور کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی کی، ایک واقعہ تھا میں جمعہ میں بتا چکا ہے نا، وہ بھی تھوڑا سنو کہ اس نے جب حضور کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی تو اللہ نے اس کے 10 عیب بتائے۔ کتنے؟ 10 عیب، جس میں سے 9 عیب وہ خود جانتا تھا کہ ہاں میں ایسا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چغلیاں کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ 9 تو وہ خود جانتا تھا، اور 10واں جو عیب میں نے بتایا اس کی اصل میں خطا، یہ انسان بذات خود نہیں جان سکتا۔ تو جب اسے یہ بات پتا چلی کہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے بارے میں، اور تم بعد ذالک زنیم، اس کے اصل میں خرابی ہے، نطفے میں خرابی ہے، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس گیا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بتاؤ میں اپنی باپ کی اولاد ہوں کہ نہیں ہوں، اور پوچھنے کا انداز کیا تھا جانتے ہو؟ وہ بہت غصے میں کر گیا، جا کر اپنی ماں کو زمین پر پٹک دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور غصے کے عالم میں پوچھا بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ تب اس عورت نے کہا بیٹا تیرا یہ عمل ہی بتا رہا ہے کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، جو اپنے باپ کی اولاد ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے سینے پر سوار نہیں ہوتا۔ تیرا باپ نامرد تھا، اس نے بڑی دولت پائی، مجھے ڈر تھا کہ اگر میری کوئی اولاد نہ ہو تو یہ دولت کسی اور کی ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک چرواہے کو بلایا اور اسی چرواہے کی اولاد ہے۔ جو شخص حضور کی ذات پر ہو کے یقین جان لو کہ وہ اپنی باپ کا تو ہو نہیں سکتا، اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہے۔ جو بھی کہیں بھی حضور کی شان میں بولنے والا اچھا انسان ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، فوراً اللہ اس کا انتقام دیتا ہے۔ سنو میں بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک صاحبزادیاں ہیں، اور ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور شیبہ سے، عتبہ اور قتیبہ سے حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح تھا۔ کب؟ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جب تک سرکار پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت رشتہ داری عام تھی، سمجھ رہے؟ رشتہ داری اس وقت عام تھی۔ تو عتبہ اور قتیبہ سے 2 شخصوں سے حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جب ایمان کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ آغوش اسلام میں آ گئے اور بہت سارے لوگ نہیں آئے، تو ابو لہب ابو جہل بھی داخل اسلام نہیں ہوا، اور اس نے اس بات کی اتنی دشمنی رکھی، اتنی دشمنی رکھی، ابھی تک حضور کو اس بات کا حکم نہیں ہوا تھا کہ کافروں سے شادی بیاہ ابھی منع نہیں کیا گیا، جو لوگ دوران اسلام میں حکم دھیرے دھیرے ہوا، ایک بار کی سارا قرآن نازل
مکمل 23 برس ہے نا، یا بالغی قرآن کا نزول ہوا، لیکن دھیرے دھیرے کر کے جب ضرورت پڑتے ہی قرآن کا نزول ہوتا رہا، تو الگ ابھی حکم نہیں آیا تھا، شادی بیاہ ابھی تک چل رہا تھا. تو عتبہ اور عتیبہ سے اس کے باپ نے کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیاں واپس کر دو، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو. عتبہ آیا، اس نے حضور کی بیٹی کو واپس کر دیا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا باپ جو کہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اس لیے بہت معذرت کے ساتھ میں مجبور ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور وہ حضور کے گھر میں چھوڑ کر حضور کی صاحبزادی کو چلا گیا. عتیبہ آیا، دونوں بھائی ہوتے اور دونوں کی جو ہے زوجیت میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں. دوسرا جب آیا، اس نے بڑی بے ادبی کے ساتھ حضور کو کچھ کلمات کہے، کچھ باتیں کہی اور حضور کی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا. جب اس نے کچھ کلمات کہے تو رسول اللہ کے دل پر بڑا اثر کیا، کیونکہ منہ سے بولتا ہے انسان. تو اسی وقت اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکل گئی، تو کتے کی موت مرے گا. کیا جملہ نکلا؟ تو کتے کی موت مرے گا.